حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کی زیارت کا شوق ہوا تو میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی زیارت کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پہ میں حج کے لیے گئی، اور حضور سواری پہ بیٹھے تھے اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور حضور کی زیارت کے لیے پہنچی۔ حضور کے چمکتے چہرے پر نظر جم نہ سکتی تھی اور میرے میں ہمت نہ ہوئی کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں، تو حضور سواری پہ بیٹھے تھے تو میں حضور کے پاؤں کو دیکھنے لگی۔ فرماتی ہیں کہ حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا قد باقی انگلیوں کی مناسبت سے لمبا تھا۔ فرماتی ہیں ما نسیتو فی ما نسیتو طول اصبعہ، کہتی ہیں کہ آج تک اتنا عرصہ گزر گیا ہے حضور کی مبارک انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا حسن ہی میری نگاہوں سے زائل نہیں ہوتا۔ یار جس کی انگلی اور جس کے پاؤں کا حسن اتنا ہے اس کے چہرے کی جمال کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اور حضور کے جمال کی وجہ سے اگر پیار کیا جائے تو پھر مجھے بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات میں حسین کون ہو سکتا ہے، خوبصورت کون ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہماری محبتیں اور ہماری عقیدتیں حضور کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہوں۔ اب کسی سے اگر پیار کر لیا جائے تو اس پیار کے تقاضے کیا ہیں؟ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اور یہ محفل میلاد اس عقیدت کا روپ ہے، محبت کے اس تقاضے کی تکمیل ہے۔ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ چڑھا رہے، اس کی باتیں ہوتی رہیں۔ رومی علیہ رحمہ جنہیں اقبال نے اپنا مرشد مانا ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ تمثیل سے بات سمجھانے کی عادت رکھتے ہیں۔ وہ اس نقطے کو بڑی خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں کہ کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، تو اس نے رک کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہم، اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ تو رومی کہتے ہیں کہ اگر مجنو کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو امتی کو حضور کا نام تسکین نہیں دیتا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ اس مبارک نام کا چراغاں ہوتا ہے۔ تو جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ میاں صاحب نے بھی اپنے انداز میں کہا ہے نا، جو کسی دا عاشق ہوئے تے گالوں سے دی کرتا، 100 مکر بہانے کر کے مرنے ہو سے مرتا۔ جب محبت کسی سے ہو تو پھر اس کا تذکرہ کسی نہ کسی بہانے چڑھا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ طبیعت اچاٹ ہو جائے کہ یہ بات چھوڑو بھی نا۔ میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو بعض لوگ پرچیاں دیتے ہیں جناب میلاد النبی کے ثبوت کے حوالے سے بھی کوئی بات کیجیے، تو میں کہتا ہوں کہ دلائل کی زبان میں ہمارے علماء بات کرتے ہیں اور کمال کر دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں اپنے سادے لہجے میں کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چڑھا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہے اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ تو محبت کا تقاضا ہے بندہ جس سے پیار کرے اس کا کثرت سے ذکر کرے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا نہ عیب سن سکتا ہے نہ اس کا عیب دیکھ سکتا ہے۔ حبو کا شیع یومی و یسم، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں بہرا بھی ہوتا ہے، اندھا بھی ہوتا ہے۔ اس کی محبت میں جو ہے وہ نہ اس کا عیب بیان کر سکتا ہے نہ اس کا عیب سن سکتا ہے نہ اس کو اس کا عیب دکھائی دیتا ہے۔ جہاں محبت پیدا ہو وہاں عیب نظر نہیں آتے، وہاں کمال نظر آتے، عیب ہوں بھی تو نظر نہیں آتے۔